بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا بہت زیادہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کو تھوڑا سا سمجھ سکیں، اس کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کے ذریعے سے برکت حاصل کر سکیں. الحمدللہ ہم نے سورہ فجر پڑھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں ہم نے جو دیکھا، اب اس کے تھوڑے سے ہم چند پہلو جو تدبر اور عمل کے لحاظ سے دیکھیں گے. تو اس کو ہم نے جب پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو 4 قسمیں کھائی ہیں، تو فجر کا سب سے پہلے فجر کا ذکر کیا اور فجر کے وقت کی جو قسم کھائی گئی ہے تو اس میں بہت سارا، جیسے کہ ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ اس میں اس کے حوالے سے، ان 4 چیزوں کے حوالے سے 36 اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں مفسرین کرام کے. اور بعض روایات کی جو تفسیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور ممکن یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام اور تابعین کرام جو تھے، بعد کے مفسرین میں سے بھی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہونے کے بعد خود پھر ان آیات کا کوئی بھی معنی جو ہے متعین کرنے کی جرات کرتے. تو یہ ہے بعد میں جو غور و فکر کیا گیا، انہوں نے اپنی سمجھ سے جس نے بھی جو سمجھا وہ اس کو اس میں تفسیر میں بتایا. اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو فجر ہر فجر بھی ہو سکتی ہے اور خاص فجر بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس کے ترجمے اور بہت سی تفسیریں بھی کی گئی ہیں. اور بعض نے سنتوں کی بھی کہا ہے کہ فجر کی سنت ہے، اور فجر کا قرآن بھی مشہود ہوتا ہے، وہ بھی قابل ذکر ہے. اور بعض نے محرم کی پہلی فجر سال کی جو پہلی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا، اور بعض نے اس کو ماہ ذی الحجہ کی جو ہے
تاریخیں اس کی جو فجر ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا، جو آگے اس کے بارے میں آئے گا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دن پہلے لگ جاتا ہے، یعنی رات سے ہی دن شروع ہو جاتا ہے، دن کی ابتدا ہوتی ہے اور فجر بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے رات کا اختتام اور دن کا آغاز جو فجر کے وقت سے ہوتا ہے، تو انسانی زندگی میں ایک بہت اہم وقت ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رکھا ہے، اور بہت برکت والا اور خوشی اور نشاط اور ایک سرور انگیز ایک اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ دن کا آغاز ہوتا ہے، انسان سو کر فریش ہو جاتا ہے نیند سے، اس کی ساری جو اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ سب ریپیئر ہو جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اور بھی اگر ہم دیکھیں تو دوسرے مذاہب میں بھی صبح کے اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کا جاگنا پسندیدہ نہیں ہے عشاء کے بعد کا، اور دن کا سونا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ دوپہر میں قیلولے کی فرمایا ہے اور وہ سنت ہے، اور شیطان کہا ہے کہ قیلولہ نہیں کرتا۔ دوسری جو ہم وہ دیکھیں گے جو اس میں بات کہی گئی ہے کہ اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، مگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں 10 راتیں ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ ایک تو رمضان کے آخری عشرے کی جس ليلۃ القدر ہوتی ہے اور اسی میں قرآن نازل کیا گیا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عبادت کی فضیلت۔ اور دوسری ذی الحجہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی 10 راتیں، اور ان دونوں میں ہی ان راتوں کی بھی اور دنوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اب انشاءاللہ تعالی رمضان اور یہ سب آنے ہی والے ہیں، تو یوم عرفہ اس میں ہوتا ہے، اور جس دن کے حج ہوتا ہے، اور اس میں پورے سال کے دنوں سے زیادہ جہنم سے انسانوں کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کو بخش دیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے یوم عرفہ جو ہے۔ اور اس میں کہ جو حج نہیں کرتے تو وہ ان کے لیے 9 کا روزہ جو کہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے اور اس اہم عبادت کا ہے اس کے لیے، اور یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یعنی پچھلا اور آئندہ سال کے اللہ تعالیٰ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر انہی 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہوتا ہے، قربانی کا دن، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا اور باوقار دن ہے یوم النحر۔ ان قربانی کا دن، قربانی کے دن قربانی کرنے سے بڑھ کر عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ابن آدم کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی بہتر عمل نہیں۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے کھروں، سینگوں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، اور اس دن قربانی خوشی سے کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور اون کے بدلے میں بھی۔ پوچھا تو اون کے بدلے میں بھی، فرمایا کہ اس میں بھی ایک نیکی اس کے بال کے بدلے۔ اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار، تہجد، نوافل وغیرہ اور نمازیں اور صدقہ وغیرہ بہت ہی زیادہ افضل ہے ان دنوں میں کرنا، صدقہ خیرات جو بھی فضیلت والے عمل ہیں۔ اور اس میں تکبیریں کہنا، تکبیر، تحمید اور تحلیل، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور سے تکبیریں پڑھتے تاکہ لوگوں کو ایک ریمائنڈر مل جائے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ پھر تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں کہ بہت سی عبادات جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، اور تمام کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اپنی رحمت بھی فرماتے ہیں، اور بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور بندوں کو دوزخ سے آزادی بھی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد والا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ شفع والبتر ہے۔ تو شفع کے معنی جوڑنے کی، جیسے کہ ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا تھا، اور اس کے حوالے سے شفاعت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے، تو یہی ہے کہ کسی کے ساتھ مل جانا اور اس کی سفارش کر دینا، تو مگر اس کی کریں گے جو کہ بدعات اور خرافات اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں چیزیں ان کو نہیں کرے گا، اور جو غلط کام کریں گے اور سنت سمجھ کر کریں گے تو پھر ان کی سفارش نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے حوالے سے جو آتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ جب لوگوں کے کہنے سننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب لوگوں کے کہنے سننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تمام محشر والوں کی طرف سے سفارش
فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کے لیے اترے گا، اور یہی شفاعت کبریٰ اور مقام محمود ہے جس پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا، اور جس کے حوالے سے ہر اذان کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی صف در صف حاضر ہوں گے اور جہنم بھی لائی جائے گی، اور فرمایا اس دن جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر لایا جائے گا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے متعین کر کے اسے گھسیٹ کر لائیں گے۔ تو یہ اس وقت کا منظر ہوگا۔ اور وتر یا وطر سے دیکھیں تو اس میں اس کے حوالے سے جو ملتا ہے کہ ذوالحجہ کا دن جو ہے، عرفے کا دن جس کو کہا جاتا ہے، وہ مراد لیا ہے، کیونکہ عرفے کا دن ایک رات پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور جب لوگ منا میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایک رات بعد تک رہتا ہے، یعنی رات تک بھی اگر کوئی چلا جائے وہاں پر تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اور یوم النحر جو ہے وہ واحد دن ہوتا ہے اور اس کی رات نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یعنی جوڑے جوڑے بھی اور متضاد بھی اور مؤنث اور مذکر بھی کس طریقے سے ساری شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چیزیں رکھی ہیں۔ اور پھر اس میں وتر کس سے مراد وہ جو ہم طاق عدد میں پڑھتے ہیں رات کو نماز کے بعد میں، عشاء کی بعد میں، جس کی بہت اہمیت ہے اور جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید بھی فرمائی تھی۔ اور وتر جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور وطروں کی تعداد بھی جو ہے وہ 1، 3 اور 5 ہے، جو جتنے چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ 3 وطر جو ادا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر 1 وطر پڑھنے کا طریقہ، یہ افضل طریقہ ہے، اور اس پر ہی زیادہ اجماع ہے اور یہی زیادہ افضل طریقہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ میں اکٹھے 3 بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وطر ادا کرنا درست نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کی طرح سے پڑھے جائیں 2 بار تشہد اور پھر 1 سلام سے، اس طرح سے صحیح نہیں ہے وطر۔ اور اس میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے قبل بھی اور رکوع کے بعد بھی دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ وتر کی جو مسنون دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور وہ پڑھنی چاہیے، اور اپنی بھی دعائیں کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسا کہ ہم نے سورہ اعلیٰ کی تفسیر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس میں سب سے پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص، اور یہ مسنون طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور اس کا نماز کا سلام پھیرنے کے بعد میں وتر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے 3 بار، تو اس کو بھی پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم سنت کی ہماری زندگیوں میں سنت سے مطابقت پیدا ہو اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پائیں۔ ایک رات میں صرف ایک ہی دفعہ وتر ہیں، اگر کوئی اس میں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر وتر پڑھ لیا اور پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر وتر نہیں پڑھے جائیں گے، پھر صرف تہجد پڑھی جائے گی اگر پہلے وتر پڑھ لیے، اور نہیں پڑھیں تو پھر نماز پڑھ کر پھر وتر پڑھ لیے جائیں۔ ایک رات میں صرف ایک ہی دفعہ وتر پڑھنا ثابت ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی چیز فرمائی ہے کہ رات جب جانے لگے، ہم روزانہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دن نکلتا ہے اور رات رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر دن چلا جاتا ہے اور پھر رات چھا جاتی ہے۔ اگر انسان کو یہ کام کرنا پڑتا تو کس طریقے سے، یعنی ایک تھوڑا سا کمرے کو اندھیرا کرنے کے لیے کتنی محنتیں کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور پوری کائنات پر یہ چادر جو تان دی جاتی ہے تو کس طرح سے یہ کام ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کرتے تو لاؤ اور یہ آوازیں ادھم شور ہنگامہ اور پھر بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ کتنا زیادہ خاموشی کے ساتھ میں ایک رات کا آنا اور جانا اور دن کا آنا اور جانا، کس طریقے سے یہ منصوبہ بندی کے تحت یہ تمام کام چل رہے ہیں، اور کوئی شور ہنگامہ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی دیر نہیں ہوتی ہے کہ ارے رکو ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تھوڑا ابھی رات میں ذرا تیاری کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، کچھ نہیں، بلکہ مستقل ایک نظام جو پابندی کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ یہ تو کیا تمہیں کوئی بھی غور و فکر کی دعوت نہیں دیتا کہ یہ کس طریقے سے اور کون چلا رہا ہے اس کو؟ اگر انسان کرتے تو واقعی کتنی بار رات نہیں آتی، کتنی بار دن نہیں آتا، کیوں کہ وہ بھول جاتے، کبھی جو ہے کچھ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے، کبھی کچھ اور ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور کس طریقے سے یہ تمام کام
باقاعدگی کے ساتھ چل رہے ہیں انسانی زندگی میں، اور انسانی زندگی کے میں بہت اہمیت کی حامل ہے یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا، ہم دیکھیں کہ ایک دم سے رات شروع ہوئی اور پھر ایک دم سے ختم ہو گئی، یا پھر ایک دم سورج ابھی طلوع ہوا اور ایک دم سے نصف نہار پہ پہنچ گیا، یعنی دن آدھا ہو گیا۔ ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا، ایک دم چاند نکلا اور پھر دوسرے دن بدر کامل ہو گیا، پورا چاند ہو گیا 14 کا۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی آہستہ آہستہ بتدریج یہ نظام جو ہے چل رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی تغیر نہیں ہے۔ وہی 24 گھنٹے کا دن ہے، وہی ایک مہینہ چاند کا ہے کہ آتا ہے اور پھر بڑھتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اس کی تاریخیں، اور وہ پھر گھٹتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے نکل آتا ہے۔ تو یہ تمام جو کائنات میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، یہ سب بے مقصد نہیں ہے، بے حکمت نہیں ہے، بے مصلحت نہیں ہے، یہ تمام حکیمانہ منصوبہ ہے، حکیمانہ نظام ہے، جو یہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور یہ چل رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ان 4 اہم چیزوں کی قسم کھا کر پوچھا ہے، فرمایا ہے کہ کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ تم بتاؤ کہ کوئی نشانی تمہیں نظر آئی یا نہیں نظر آئی؟ کبھی تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ سے ہی پوچھیں اور سوال کریں کہ کیا ہم نے سورت کی یہ 4 چیزیں جو ہیں پڑھ کر کبھی غور و فکر کیا، کبھی سوچا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا عقل مند سوچتے ہیں، مگر ہم نے سوچا کہ ہم عقل مند ہیں؟ کتنی بار ہم نے کوشش کی؟ اور اگر ہم دیکھیں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں ہماری الحمدللہ قرآن پڑھتے ہوئے، مگر کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ کیا ہماری یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور ہم دیکھیں کہ دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ امتحانوں کی تیاری کے لیے اگر بچے یا ہم یا کوئی بھی مضامین یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کو بغیر سمجھے اگر ہم پیپر دیں گے تو کیا ہم پاس ہو سکتے ہیں، ہم یا ہمارے بچے یا کوئی بھی اس مضمون کو یا اس کتاب کو؟ کبھی بھی نہیں پاس ہو سکتے، ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا۔ تو پھر اس جو گائیڈ بک اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ قرآن کریم جو دیا ہے ہمیں، تو اس کو ہم سمجھے بغیر، جس میں کہ ہماری دنیا اور آخرت کا کامیابی کا انحصار ہے، اور جو کہا گیا کہ یہ تمہاری تو باتیں اس میں، تمہارے لیے ہی تو گائیڈنس ہے اس میں، تو پھر ہم کیسے آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی اگر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں اور اس کتاب کو سمجھیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اس طرح سے سمجھ عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تاکہ ہم کل کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے تاریخ سے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اور 3 بہت ہی زبردست جو قوموں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ بہت شان و شوکت، قوت، طاقت، ہر طرح کی چیز تھی، باصلاحیت لوگ تھے، بہت عقل مند تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا کیا دنیا کو ڈھیر مارا اور کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کیا، مگر جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا اور دنیا میں فساد مچایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور سب کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شان و شوکت تھی اور ان کی جو طاقت تھی وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی بھی کام نہیں آئی۔ تو اس میں بہت بڑا سبق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکتا، اور اس کی طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور وہ جو ہے یعنی نافرمانی کر کے کہیں چھپ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑوا لے گا اور اس کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر انسان کو سمجھایا گیا اور بتایا گیا ہے کہ تم کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے، اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ پھر انسان کا جو رویہ ہے، اس کی جو نفسیات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ دنیا کی دولت، عزت سب آزمائش ہے، جب ملتی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے اور ان تمام نعمتوں پہ پھولنے لگتا ہے، ڈینگیں مارنے لگتا ہے، شیخیاں بگھارنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں فساد مچانا شروع کر دیتا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے، لوگوں کی تحقیر کرنے لگتا ہے، انہیں نیچا سمجھنے لگتا ہے، انہیں ان کی تحقیر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نے دوسرا جو رویہ بتایا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، انتہائی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے،
اور انتہا سے زیادہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، شکوے کرنے لگ جاتا ہے اور غلط باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ الزام دینے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے حوالے سے بتائی ہیں چیزیں کہ انسان کا کیا رویہ ہے۔ ملتا جاتا ہے ناشکری کرتا جاتا ہے بجائے جھکنے کے اللہ کے، اور جب نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے، ناشکری اور مایوسی میں ناشکری کرتا ہے اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آگے بتایا وہ انسانی جو نفسیات ہے اور انسان کی جو حالت ہے اور انسان کا جو عمل ہے وہ بتایا ہے۔ اور یہاں پر جو بات شروع کی گئی ہے وہ کلّا سے شروع کی گئی ہے۔ کلّا جو ہے یہ بہت ہی اگر دیکھا جائے تو اہم ورڈ ہے کہ اس کے معنی ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں، جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ایک مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان بھی اس میں ہمیں ملتی ہے کہ کلّا جس بھی صورت میں آتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ مکی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں کلّا نہیں آتا، کیونکہ بہت ہی زور دے کر یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ مدنی صورتوں میں نہیں مکی صورتوں میں آتا ہے، کیونکہ وہاں پر پرزور طریقے سے ان کے سامنے دعوت بھی پیش کی جا رہی تھی اور ان کو بتایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا کفار مکہ کو، تو انہی صورتوں میں کلّا آیا ہے۔ اور اس کا معنی بالکل ہی، یعنی اگر ہم انگلش میں بھی دیکھیں تو نیور، کبھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں، تو بہت ہی زور دے کر یہ ورڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو 4 رویے انسانوں کے بتائے گئے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کیا جو انسان کا رویہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ تمہاری جو سوچیں ہیں، تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، اس پہ لوگوں کو نہیں ابھارتے ہو، اور سارا میراث کا مال اکٹھا کر کے کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو۔ تو یہ تمہارے رویے صحیح نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزیں بتائی ہیں اور اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اور سب سے اہم چیز آپ دیکھیں، نوٹ کریں، سب سے پہلے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت 17 میں کہ لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے یتیم کے کھانے پینے کی نہیں کہا گیا کہ تم اسے کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتے ہو، تم اس کے ٹیک کیئر نہیں کرتے، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اس کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اور یتیم کی عزت جو ہے وہ دیکھیں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے اگر دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عزت کی بات کی ہے، کھانے کپڑے کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ یتیم بچے کا باپ جو ہے اتنی دولت چھوڑ گیا ہو کہ اس بچے کو یعنی مالی فائنینشل جو ہے نہیں ضرورت ہو، اس کو صرف ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہو، یعنی محبت، ٹیک کیئر، دیکھ بھال چاہیے ہو، اس کو سہارے کی ضرورت ہو، اور وہ خود 4 کو کھلا دینے کے قابل ہو، یعنی اتنی دولت ہو اس کے پاس۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، اور آج بھی اگر دیکھیں معاشرے میں تو اور بھی برا حال ہے کہ بچہ جو صاحب حیثیت ہے، اس کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے، مگر اس کا سارا مال جو ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں اور اس کی حیثیت ایک نوکر سے بھی بدتر کر دیتے ہیں گھر میں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا سارا جو ہے سب سمیٹ کر یا تو خود اس کی وراثت سب کھا جاتے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور اسے عزت نہیں دیتے، اسے اس کا جو ہے کچھ جو اس کا سب کچھ ہے وہ بھی اس کے اوپر نہیں لگاتے۔ انسان جو ہے بڑا بنتا ہے، دوسروں کی عزت نہیں کرتا، مگر عزت دار انسان اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کم درجے والوں کی عزت کرتا ہے، کم رتبے والوں کو مرتبہ دیتا ہے، اور یہاں تک کہ بچوں کی بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا غیر مسلم، وہ صرف اس آیت کو سن کر اور سمجھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے جو کہ اتنے معاشرے کے یعنی بالکل بے حیثیت لوگوں کی بھی عزت کی بات کرتا ہے۔ تو وہ اس بات کو سن کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مسکین کی بات کی ہے یہاں پر کہ ان کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو سوال نہیں کرتا، سفید پوش ہے، اپنا بھرم رکھے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کو پہنچاؤ، ان لوگوں کو دو، ان کے کھانے کا انتظام کرو تاکہ وہ بدحالی میں کہیں کوئی غلط کام کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ خود بھی ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور پھر دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو جو اہل ثروت ہیں کہ وہ بھی اپنا مال ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کریں کہ یہ جو ہے مسکین اور غریب محتاج جو معاشرے کے ہیں وہ پھر غلط کاموں میں مبتلا نہ ہوں۔
پھر کیونکہ ان سارے غلط کاموں کا وبال ان سارے لوگوں پر پڑتا ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور پھر سارا میراث کا مال سمیٹ کر کھا لیتا ہے، یعنی دوسروں کے حق مار کر جو کھائے گا انسان وہ حرام سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہے، یعنی خود ہی اپنے پاس سب کچھ رکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو نہیں دینا چاہتا، تو یہ مال اس کے پاس کب تک رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد میں فوراً ہی زمین کا تذکرہ کر دیا کہ کس طریقے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جس دنیا میں تم آج بیٹھے ہو، حق تلفیاں کر رہے ہو اور ناانصافی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، دوسروں کے مال ناحق اور ناروا طریقے سے کھا رہے ہو، یہ تم اس زمین پہ بیٹھے نہیں رہ جاؤ گے، یہ تو سب کچھ ختم کر دی جائے گی، توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، پھر انصاف قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ آئیں گے اور فیصلہ ہوگا، فرشتوں کی جماعت ہوگی، فرشتوں کی صفیں ہوں گی، اور پھر کس طریقے سے جہنم کو لایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اور پھر انسان کی جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ انسان پھر سوچے گا، اور پھر اس کا سوچنا اسے اس وقت کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ انسان اس وقت سوچے گا کہ میں اپنی زندگی کے لیے کاش میں نے کچھ کیا ہوتا، کچھ بھیج دیا ہوتا آگے کر کے، اور وہ سمجھ لے گا کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، میں تو دھوکے میں تھا دنیا میں، اور میں نے اس کے لیے یہاں کے لیے تو کچھ تیاری نہیں کی، ساری زندگی تو دنیا کے غموں، دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی ٹینشنیں، اور اسی میں ہی تھکتا رہا، وہ اسی میں گرفتار رہا، اور کل کے بارے میں قیامت کے دن کیا ہوگا میرے ساتھ اور پھر میں کہاں جاؤں گا وہ تو اس نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جیسا وہاں پکڑے گا ویسا کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، جیسا وہاں پر باندھے گا ویسا کوئی باندھنے والا نہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نیک اور بد، مسند احمد کی روایت میں ملتا ہے کہ ہر ایک نیک اور بد جو ہوگا ہر ایک افسوس کرے گا قیامت کے دن، اور وہ نیک لوگ اس لیے ہیں کہ ہم کچھ اور تھوڑا سے نیکی کے کام کر لیتے تو پھر ہم جو ہے اور بلند درجوں میں ہوتے، اور برے اس لیے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کر لیتے، کاش تو پھر ہم آج ان جنتوں میں ہوتے جس میں کہ آج جنت والے لوگ نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو گئے۔ تو ہر ایک افسوس کرے گا، نیک بھی اور بد بھی، اور اللہ تعالیٰ جیسا عذاب دے گا ویسا کوئی بھی نہیں پکڑ سکے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت خوشخبری دی ہے، اور یہ قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، منفرد آیت ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نفس مطمئنہ، کہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، نفس جو ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم شاید پتہ ہو سب لوگوں کو کہ ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ، مطمئن نفس جو کہ ہر اللہ کے فیصلے پہ راضی، ہر چیز پر، شریعت پر، جو بھی احکامات دیے گئے، فیصلوں پر، تقدیر پر، ہر طرح کی جو بھی اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے کیے، ہر چیز پر راضی، اس نے کیوں، کیا، کیسے، کہ یہ کروں، میں ہی رہ گیا ہوں کرنے کے لیے، اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسلم، سر جھکاؤ، کہ جھکا دیا، تو اس طریقے سے وہ پھر نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور ایک نفس لوامہ جو ہوتا ہے، جو کہ سورہ قیامہ میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ملامت کرنے والا نفس، کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اندر سے جو ہم جس کو اردو میں ضمیر بھی بولتے ہیں، کہ وہ اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ مت کرو، غلط کام ہے، اس کا انجام برا ہوگا، مگر وہ غلط کام کرتے کرتے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کو دبا دیتے ہیں، اور پھر وہ آواز آنی بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک جو ہوتا ہے نفس امارہ ہوتا ہے، جو کہ ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے برائیوں پر ابھارنے والا، غلط کاموں کی ترغیب دینے والا، غلط باتوں کو سکھانے والا، غلط باتوں کو کہنے والا، چلو کوئی بات نہیں ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، لو تم نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا۔ تو اگر اس کے پیچھے چلا انسان تو پھر وہ نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہے جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو کتنی خوبصورت خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اس کو کہا جائے گا کہ اللہ تم سے راضی ہے، وہ تم سے راضی تو مجھ سے راضی۔ اور یہ جو آنر دیا گیا تھا، یہ صحابہ کرام کو دیا گیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور پھر ان کو جو خبر دی جائے گی، خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے خاص بندوں میں، نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں ہم کہ انہوں نے جو دعائیں مانگی تھی نیک بندوں نے دنیا میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہم دیکھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اگر دیکھیں کہ انہوں نے دنیا میں بھی نیکوں کا ساتھ چاہا اور
پھر آخرت میں بھی ان کو نیکوں کا ساتھ ہی ملے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے، اور اس کا ذکر جنت سے پہلے کیا گیا ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں، فاطر السماوات والارض ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ ان کے پاس بادشاہت تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، مگر انہوں نے اس سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے صالحین کا ساتھ مانگا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پھر ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دیں گے، اور دنیا میں غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو جن کو منع کیا گیا ہے جیسے لغویات سے خاص طور سے ان سے بچنا پڑے گا۔ تو دنیا میں تو اچھے برے کا ساتھ انسان کا جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مجبوری ہے، سب کے ساتھ میں گزارا کرنا پڑتا ہے، مگر موت فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ کیسے لوگوں کا اس کو ساتھ ملے گا۔ جو اس نے دنیا میں چاہا پھر وہ اس کو وہاں پر وہ انہی لوگوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اسی گروہ میں شامل کر دیا جاتا ہے جس کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، درخواست کی تھی۔ تو ہم نے دیکھا ہے صورت میں کہ سب سے پہلے کائنات پر غور و فکر کرایا گیا، جس سے کہ انسان کے اندر سچا ایمان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہی تاریخی واقعات پر غور و فکر سے انسان کے اندر یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق دیکھے کہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے اور حق پر عمل کرے۔ پھر اس سے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، انہوں نے کیا ایسے غلط کام کیے، تو مجھے وہ نہیں کرنا ہے، مجھے وہ چھوڑنے ہیں اور میں وہ کام کروں جس سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ پھر جس درجے کا عمل ہوگا اسی درجے کا اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو عمل صالح ہیں اس میں کچھ کرنے کے کام بتائے گئے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام بتائے گئے ہیں، جیسے کہ کیا کیا چھوڑنا ہوگا، بد اخلاقی یعنی بدسلوکی جو ہے، یتیموں کے ساتھ عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ عزت والا معاملہ نہ کرنا یا ان سے عزت کے ساتھ پیش نہیں آنا، اور خود غرضی ہونا کہ کسی کو بھی یعنی اپنے مال میں سے کوئی حصہ نہ دینا، یا پھر ان کو کھلانا پلانے کا انتظام نہ کرنا، اور پھر لوگوں سے بے پرواہی کے کسی کا کوئی احساس اور خیال ہی نہیں ہے، بے حس ہو جانا۔ تو یہ سب جو چیزیں اگر ہوں گی تو یہ سب چھوڑنے کی کہا ہے، اور یہ ان چیزوں کے سمیت انسان جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے کو پھر فرشتہ جو ہے خوشخبری سناتا ہے، اور کہ اب آؤ چلو تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، واپس چلو۔ اور جب خوشخبری ملتی ہے تو وہ خوشی خوشی جلدی کرتا ہے، اور وہ جو ہم نے تفسیر میں بھی پڑھی تھی وہ حضرت عائشہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے، وہ پھر کہتا ہے انسان کہ مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ وہ خوشی خوشی آگے جو انجام دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں ان سب نعمتوں کو حاصل کر سکوں۔ تو اگر ہم اس پر غور و فکر کریں، جیسا کہ میں نے سمجھا، تو فجر سے جو انسان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ جو فجر کا وقت ہے اس سے ہماری زندگی کی ابتدا ہو گئی، پھر ہم نے پورا دن جو ہے وہ گزارا 24 گھنٹے، گویا کہ یہ ہماری ساری زندگی ہے، اس میں ہم تھکتے رہے، جو بھی ہم نے کام کیے، اور اللہ کی اگر ہم نے فرما برداری کے کام کیے تو ہمارے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوگی، ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی، اور جو کہ ہمیں مطمئن رکھے گی۔ پھر دیکھیں شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات شروع ہو گئی، اب کیا ہوا، فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے واپس چلو تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، پھر سلا دیا جاتا ہے، جو قبر کے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد سلا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر اب روز محشر ہی اٹھایا جائے گا، اب سو جاؤ، تم تھک گئے ہو، اب آرام کرو، اب تم روز محشر جب حساب کتاب کے وقت پھر اٹھایا جائے گا، اور پھر وہاں پر انسان کا انجام نیک اور بد اس کا منتظر ہوتا ہے کہ جیسا جو ہوگا پھر اس کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جب ہمارے پاس فرشتہ آئے تو اللہ تعالیٰ اب ہم سے راضی ہوں، اور ہمیں جو خوشخبری اس میں بتائی گئی ہے وہی ہمیں بھی فرشتے دینے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے صالحین جو بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اس میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہی بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ
ان فرشتوں کے ذریعے کہلوائے کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بندہ بنا لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.